والصلاة والسلام على أكمل الرسل وأفضل الرسل وأجمل الرسل وأشرف الرسل وأعلى الرسل وأولى الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال تعالى في مقام آخر: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اختارني واختار لي أصحابي، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. اللهم صل على سيدنا ومولانا وأولانا وأرفعنا وأجملنا وأشرفنا وأحسننا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر خود لاکھوں جس نے توڑ دیے. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر خود لاکھوں جس نے توڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے. کیا کیا نہ دیا، کیا کچھ نہ دیا اس محسن انسانیت نے. دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے. اللہ نے رونق بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے. بولیے بے شک. بڑا پیارا جملہ میں نے کہنا ہے، اور اس جملے کی وجہ سے مجھے پتہ چلے گا کہ آپ کا ذوق کتنا ہے. اللہ نے رونق بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے. اسلام نے عزت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے. ہوتے ہیں خفا کیوں سن کر، سمجھنا بات کو. ہوتے ہیں خفا کیوں سن کر، ہوتے ہیں خفا کیوں سن کر، پوچھو ذرا اغیاروں سے. تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے. آج پہلی دفعہ آپ کے اس گاؤں میں آپ سے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے، اور اگر میں اپنے دل سے پوچھوں تو یقین جانیے انتہائی مسرت اور خوشی محسوس کر رہا ہوں. اپنوں کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، اپنوں کے اندر کھڑا ہوں. اور تھوڑی دیر پہلے جو باتیں گجرانوالہ میں مولانا منظور احمد ناصر صاحب
ضلع منڈی بہاولدین اور تحصیل منڈی بہاولدین اور سٹی اور باقی یونٹوں کے حوالے سے ان کی ورکنگ، ان کی جد و جہد، ان کی کوشش، ان کی سعی، ان کی محنتیں جو یہ بیان فرمایا کرتے تھے، حقیقت بالکل بالکل حقیقت پا رہا ہو اللہ تعالیٰ۔ اور میں دل سے اعتراف کرتا ہوں ان کے کام کا، اللہ ان کی زندگیوں میں، ان کے علم و عمل کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ سامعین محترم، موضوع ہے پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی توجہ میری طرف رہے گی اور دوران تقریر کوئی جملہ کوئی اچھا لگے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ اونچی آواز سے ذرا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کی آواز ذرا سنیں۔ سامعین محترم، موضوع ہے پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ایک بات میں اپنی تقریر کے آغاز میں ہی کہتا چلوں کہ آپ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جس کو جتنی عزت، عظمت، شان، شوکت، رفعت، عفت، عروج، بلندی ملتی ہے تو وہ پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ملی ہے۔ پیغام محمد الرسول اللہ یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام نہیں، بلکہ آقا سے پہلے جتنے انبیاء آئے سارے نبیوں کا بھی یہی پیغام تھا، سارے رسولوں کا بھی یہی پیغام تھا، اور ان کو بھی عزت ملی تو پیغام کی وجہ سے۔ جب پیغام اعلیٰ ہے، پیغام عرفہ ہے، پیغام اشرف ہے، جب پیغام بلند ہے، پیغام ہی اصل ہے، تو پیغام کی وجہ سے ہی مقام ملتا ہے۔ جب پیغام اعلیٰ ہے تو پیغام پہنچانے والے نبی بھی اعلیٰ اللہ نے بھیجے۔ جب پیغام چنا ہوا ہے تو پیغام دینے والے سارے انبیاء بھی چنے ہوئے تھے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ نے چن چن کر یہ سارے پیغام دیے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، سارے انبیاء چنے ہوئے تھے۔ قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، سارے انبیاء چنے ہوئے تھے۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، سارے انبیاء چنے ہوئے تھے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، سارے انبیاء چنے ہوئے تھے۔ فرمایا ان اصطفیتک علی الناس برسالاتي، سارے انبیاء چنے ہوئے تھے۔ جب سارے انبیاء چنے ہوئے تھے تو سارے انبیاء کو اللہ نے جو عزتیں دی، جو صفات دی، وہ صفات بھی سب کی چنی ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے انابت دی، یہ انابت کسی اور کو نہ دی، یہ انابت بھی چنی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جمال دیا اور اسی طرح ان کو جلال دیا، یہ جلال بھی چنا ہوا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے استقامت دی، یہ استقامت بھی چنی ہوئی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے درس دیا، یہ درس بھی چنا ہوا تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ نے تنفیذ دی، یہ تنفیذ بھی چنی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا، یہ علم بھی چنا ہوا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا، یہ علم بھی چنا ہوا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے صدا دی، یہ صدا بھی چنی ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے غنا دیا، یہ غنا بھی چنا ہوا تھا۔ غرض ہے کہ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے، چونکہ پیغام چنا ہوا تو وہ پیغمبر بھی چنے ہوئے، چونکہ پیغام چنا ہوا ان کی عزت بھی چنی ہوئی، چونکہ پیغام
پیغام چنا ہوا، ان کی صفات بھی چنی ہوئی، لیکن آخر کے اندر حضرت پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے یہی پیغام دے کر بھیجا، اور آپ کی صفات بھی چنی ہوئی تھی۔ آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے، آپ کی صفات بھی چنی ہوئی تھی۔ اور عجیب ماجرا یہ ہے، اللہ نے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے ان نبیوں کو صفات چن کر دی، اور ہر نبی کو ایک ایسی صفت دی، وہ صفت اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ آدم علیہ السلام کو انابت دی، لیکن وہ انابت کسی اور کو نہ دی۔ حضرت شیس علیہ السلام کو تنفیس دی، وہ تنفیس اللہ نے کسی اور کو نہ دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گنا دیا، یہ گنا کسی اور کو نہ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جمال خوبصورتی دی، یہ خوبصورتی کسی اور کو نہ دی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جو دعا سکھائی، وہ دعا کسی اور کو نہ سکھائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو جو لحن اور خوبصورت آواز عطا فرمائی، وہ خوبصورت آواز اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ لیکن جب باری آئی آمینہ کے لال کی، جب باری آئی عبداللہ کے در یتیم کی، جب باری آئی محبوب کبریا کی، تو اللہ نے جو ان کو صفات دی تھی، پہلے نبیوں کو جو صفات دی تھی، وہ ساری صفات مزید اس میں رعنائیاں ڈال کر، مزید اس میں خوبصورتیاں ڈال کر، مزید ان کے اندر کمالات ڈال کر اللہ نے پیغمبر کو دے دیے۔ اللہ نے جو سرور کونین آپ کو بنایا، کسی اور کو نہ بنایا، آپ کا سرور کونین ہونا چنا ہوا تھا۔ جو ساقی کوثر اللہ نے ان کو بنایا، وہ کسی اور کو نہ بنایا، یہ ساقی کوثر ہونا چنا ہوا تھا۔ جو تاجدار مدینہ اللہ نے ان کو بنایا، وہ کسی اور کو نہ بنایا، یہ تاجدار مدینہ ہونا چنا ہوا تھا۔ جو فخر تو عالم اللہ نے ان کو بنایا، وہ کسی اور کو نہ بنایا، ان کا فخر تو عالم ہونا چنا ہوا تھا۔ جو محبوب کبریا اللہ نے ان کو بنایا، وہ کسی اور کو نہ بنایا، ان کا محبوب کبریا ہونا چنا ہوا تھا۔ جو اللہ نے ان کو عزت دی، وہ کسی اور کو نہ دی، ان کی عزت چنی ہوئی تھی۔ اللہ نے جو طیب ان کو بنایا، وہ کسی اور کو نہ بنایا، وہ طیب ہونا چنا ہوا تھا۔ اللہ نے جو طاہر ان کو بنایا، وہ کسی اور کو نہ بنایا، وہ طاہر ہونا چنا ہوا تھا۔ اللہ نے جو عظمت ان کو دی، وہ کسی اور کو نہ دی، ان کی عزت چنی ہوئی، ان کی عظمت چنی ہوئی، ان کی رفعت چنی ہوئی، ان کی عفت چنی ہوئی، ان کا ناموس چنا ہوا، ان کا تقدس چنا ہوا، ان کی رسالت چنی ہوئی، ان کی امانت چنی ہوئی، ان کی شرافت چنی ہوئی، ان کی جرت چنی ہوئی، ان کی شجاعت چنی ہوئی، ان کے گفتار چنے ہوئے، ان کے انداز چنے ہوئے، ان کے اقوال چنے ہوئے، ان کے افعال چنے ہوئے، ان کی رفتار چنی ہوئی، ان کا کریکٹر چنا ہوا، ان کی عنابت چنی ہوئی، ان کی استقامت چنی ہوئی، ان کی عدالت چنی ہوئی، ان کی عزت چنی ہوئی، ان کا علم چنا ہوا، ان کا علم چنا ہوا، ان کا درس چنا ہوا، ان کی تدریس چنی ہوئی، ان کی تعلیم چنی ہوئی، ان کا معلم ہونا چنا ہوا، ان کا لحن چنا ہوا، ان کا شکوہ چنا ہوا، ان کی نفاست چنی ہوئی، ان کی پاکیزگی چنی ہوئی، ان کی طہارت چنی ہوئی، ان کی وفائیں چنی ہوئی، ان کی حکمت چنی ہوئی، ان کی دانائی چنی ہوئی، ان کا فہم چنا ہوا، ان کی فراست چنی ہوئی، ان کی ادائیں چنی ہوئی، ان کی حیائیں چنی ہوئی، ان کی وفائیں چنی ہوئی، ان کے کمالات چنے ہوئے، ان کی صفات چنی ہوئی، ان کا نام چنا ہوا، ان کا کلام چنا ہوا، ان کا مقام چنا ہوا، ان کی عزت چنی ہوئی، ان کا قبیلہ چنا ہوا، ان کا کنبہ چنا ہوا، ان کے خاندان چنا ہوا، ان کا بچپن چنا ہوا، ان کا نوجوان چنا ہوا، ان کی جوانی چنی ہوئی، ان کی زندگی چنی ہوئی، ان کے یار چنے ہوئے، حمدار چنے ہوئے، جانسار چنے ہوئے، ان کی صداقت چنی ہوئی، اور صداقت والا صدیق بھی چنا ہوا، ان کی عدالت چنی ہوئی، اور عدالت والا فاروق اعظم بھی چنا ہوا، ان کی حیا چنی ہوئی، اور حیا والا عثمان غنی بھی چنا ہوا، ان کی شجاعت چنی ہوئی، اور شجاعت والا علی المرتضیٰ بھی چنا ہوا، ان کی سیاست چنی ہوئی، اور سیاست والا امیر معاویہ بھی چنا ہوا، ان کی بنات چنی ہوئی، ان کی ازواج چنی ہوئی، ان کی عائشہ چنی ہوئی، طیبہ طاہرہ مطہرہ منورہ معمرہ معطرہ امی عائشہ
صدیقہ چنی ہوئی تو پھر ان کا چہرہ بھی چنا ہوا۔ حضرت جابر کبھی چودھویں کے چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی میرے پیغمبر کے چہرے کو دیکھتے ہیں، موازنہ کر کے مقابلہ کر کے یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، یہ نہیں کہا چاند جیسا ہے، کہا چاند سے بھی زیادہ حسین ہے، اس لیے کہ چاند سے تشریح دینا کیا انصاف ہے۔ چاند کے چہرے پہ چھائیاں ہیں، میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ جناب حسان نے دیکھا تو کہنے پہ مجبور ہو گئے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور پنجابی کے شاعر نے ترجمہ کیا، کمال ہی کر دیا، کہنے لگا کسے ماں اے ہو جا سونا نہیں چڑھیا، کسے ماں اے ہو جا سونا نہیں چڑھیا، جنہیں اپنی مرضی مطابق بنیا صحبت نفاست بھولنا نہ زہرا، میں قربانی اللہ محمد کا چہرہ مصور نے بس انتہائے کر سکتی، بڑی نہیں جناب ایک تصویر کرتی حسینہ جمیل لاندہ وہ مار دیتا اور محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ یہ اشاعت توحید و سنت کا عقیدہ ہے، یہ نوجوانان توحید و سنت کا عقیدہ ہے۔ آئیے میرے اکابرین کے پاس آئیے، یہ پیغام بتانا بھی جانتے ہیں، مقام بتانا بھی جانتے ہیں، صرف پیغام نہیں، پیغام بتانا بھی جانتے ہیں، مقام بتانا بھی جانتے ہیں۔ آئیے میری جماعت کا کیا عقیدہ ہے، آپ کو پیغام اعلیٰ ملا تو جب پیغام اعلیٰ آپ بھی اعلیٰ، پیغام اعلیٰ آپ بھی عظیم، پیغام عظیم آپ بھی عظیم، پیغام عروج والا آپ بھی عروج والے، پیغام بلندیوں والا آپ بھی بلندیوں والے، پیغام شان والا آپ بھی شان والے، پیغام عزت والا آپ بھی عزت والے، پیغام شوکت والا آپ بھی شوکت والے۔ بلکہ آئیے ہمارا نظریہ عقیدہ یہ ہے کہ آپ ساری زمین کو لیں، ساری زمین چھوڑیے، زمین ساری آ جائے، آسمان سارا آ جائے، درندے آ جائیں، پرندے آ جائیں، چرندے آ جائیں، نوری آ جائیں، ناری آ جائیں، عرشی آ جائیں، فرشی آ جائیں، آسمان کا سورج بھی آ جائے، چاند بھی آ جائے، ستارے بھی آ جائیں، سیارے بھی آ جائیں، قمر بھی آ جائے، حجر بھی آ جائے، شجر بھی آ جائیں، بلکہ اشجار بھی آ جائیں، سارے اولیاء آ جائیں، سارے اتقیاء آ جائیں، سارے اصفیاء آ جائیں، سارے قطب آ جائیں، سارے ابدال آ جائیں، سارے علماء آ جائیں، سارے محدثین آ جائیں، سارے مفسرین آ جائیں، سارے مجتہدین آ جائیں، سارے ائمہ آ جائیں، اور بلکہ جبریل کو بھی لے آئیے، اسرائیل کو بھی لے آئیے، اسرافیل کو بھی لے آئیے، سارے فرشتوں کو لے آئیے، ساری کہکشائیں لے آئیے۔ یہ زمین ہے، زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا یہ سورج ہے، 10 لاکھ سورج ہے، 10 لاکھ زمینیں ایک سورج کے اندر آ جائیں، یہ ساری ایک کہکشاں ہے۔ اور بلکہ آپ پوچھیں گے کہکشائیں کتنی ہیں، زمین کے جتنے ذرے ہیں اتنی ہی دنیا سے زیادہ کہکشائیں ہیں۔ یہ ساری کہکشائیں ایک ترازو کے ایک پلڑے کے اندر رکھیے۔ میرا عقیدہ، میری جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ دوسرے پلڑے کے اندر آمینہ کے لال اکیلے نہیں، عبداللہ کے در یتیم سارے نہیں، محبوب کبریا سارا نہیں، بلکہ میرے آقا کے خون کا ایک قطرہ آپ ترازو کے دوسرے پلڑے کے اندر رکھیے۔ زمین و آسمان، حجر، قمر، شجر، سورج، چاند، ستارے، سیارے، یہ سارے میرے آقا کے خون کے ایک قطرے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ دنیا کی ساری چیزیں میرے آقا کے خون کا ایک قطرہ دنیا کی ہر چیز سے قیمتی ہے۔ بولیے ذرا، آواز آ رہی ہے؟ سونی آ رہی ہے؟ سب کو آ رہی ہے؟ مجھے آپ کی نہیں آ رہی۔
ذرا بولیے خون کے یہ قطرے طائف کے میدان کے اندر گرے، خون کے یہ قطرے احد کے میدان کے اندر گرے، کس مقصد کے لیے؟ جو میری بات سمجھ گئے ہیں ذرا چلو ہور نہیں سبحان اللہ نہیں دے گردن ضرور ہلا دیں۔ پتہ یہ چلا میرے اللہ میرے آقا اعلیٰ، لیکن مشن پیغام محمد رسول اللہ کے لیے میرے آقا کے خون کے قطرے گرتے ہیں، مبارک قطرے گرتے ہیں احد کے میدان کے اندر، میرے آقا کے دندان مبارک شہید ہو جاتے ہیں، خون بہتا ہے۔ تو میرے اے علماء ارشاد، اے علماء نوجوانان توحید و سنت، خدا کی قسم میں تمہیں دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتا ہوں۔ میرے آقا نے جس مشن کے لیے اپنا خون بہایا، میرے آقا نے جس پیغام کے لیے اپنا خون بہایا، آج یہ پیغام تم لے کر کریا کریا بستی بستی کوچا کوچا چل رہے ہو کہ مشکل کشا کون؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ قرآن کا نظریہ آپ لے کر چل رہے ہیں، کیوں؟ پیغام محمد رسول اللہ جب عظیم ہے تو پیغام لے کر چلنے والے بھی یہی پیغام صحابہ کرام نے لیا۔ مجھے مخدوم صاحب نے کہا کہ آپ نے عظمت صحابہ میں گفتگو کرنی ہے، تو نبی علیہ السلام کے سارے ہی 23 سال کی زندگی کے اندر جو کچھ بھی آپ نے دیا یہ سارا پیغام ہے۔ تھکے تو نہیں؟ یہ سارا پیغام ہے۔ میرے آقا نے جہاں یہ پیغام دیا، لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، میرے آقا تشریف لائے، دنیا کے 3 بڑے چودھری تھے، ایک یہودی، ایک عیسائی، ایک مشرکین مکہ، یہ 3 بڑے یہودی، یہ 3 بڑے چودھری اس وقت پائے جاتے تھے، اور جو مشرکین مکہ تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ یہودی اور عیسائی کس کی پوجا کرتے تھے؟ کس کی پوجا کرتے تھے؟ لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا۔ سنیے، میرے آقا نے خود بتا دیا وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ افرأیتم اللات والعزى ومناۃ الثالثۃ الاخرى، لیکن یہ کون ہے؟ لعن اللہ اليہود والنصارى، یہ کون ہے؟ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، پھر ان کی قبر کی پوجا کرتے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، پھر انبیاء کی قبر کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ قبروں کے پجاری تھے، علماء تھے، قبروں کے پجاری تھے، پیر تھے، قبروں کی پجاری تھے، پیشوا تھے، قبروں کے پجاری تھے، رہنما تھے، قبروں کے پجاری تھے۔ تو میرے آقا نے اپنی آخری زندگی کے اندر جو آخری گفتگو فرمائی، جناب طیبہ طاہرہ مطہرہ منورہ معمرہ امی عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں، میرے آقا سر رکھ کر میری جوڑی کے اندر آخری سانسیں لے رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام کے لب گر رہے ہیں۔ میں نے کان نیچے کر کے دیکھا آقا کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ آج محمد رسول اللہ کا کیا پیغام ہے؟ جب آقا نے میرے حضرت عائشہ نے ذرا کان نیچے کیے تو آقا فرما رہے تھے لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں پر، اللہ کی لعنت ہو اہل کتاب پر، اللہ کی لعنت ہو ان علماء پر۔ یا رسول اللہ، آپ تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ تو شفیع المذنبین بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ تو دعائیں مانگتے رہے، آپ کے دندان مبارک
جب شہید ہوں گے آپ کو شہید کرنا چاہا، آپ وہاں بھی کہتے تھے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ میری عزت کو نہیں جانتی، آج اتنا غصہ کیوں، آج اتنا غصہ کیوں؟ تو جواب آیا لعن اللہ الجہودہ، پیغام محمد رسول اللہ آیا لعن اللہ الجہودہ والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدہ۔ لوگوں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں لیکن یہ برداشت نہیں ہوتا، لعن اللہ الجہودہ والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدہ۔ حضرت امیر حمزہ کے 12 ٹکڑے کر دیے گئے، لوگوں برداشت کر لیا، میری بیٹیوں کو طلاقیں دے دی گئی، لوگوں برداشت کر لیا، حضرت بلال حبشی کو تپتے ہوئے کوئلوں کے اوپر لٹا دیا گیا، لوگوں برداشت کر لیا، حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی، لوگوں برداشت کر لیا، میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، اے کاش ہم ذرا توجہ کرے، ہم ذرا گہرائی میں جا کے دیکھیں، خدا کی قسم وہ کتنا علمناک وقت ہوگا کہ حضرت بلال حبشی تپتے ہوئے کوئلوں کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کی جو تری ہے اس سے وہ تپتے ہوئے کوئلے بجھتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق نے ایک صحابی سے کہا یار ذرا اپنی کمر سے اپنا کرتا پیچھے کیجئے، وہ صحابی اپنی کمر سے اپنا کرتا پیچھے کرتا ہے، امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم جیسے سخت دل کی بھی چیخ نکل جاتی ہے، اے یہ کیا ہوا حضرت؟ جب میں لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کر چلا، ان لوگوں نے مجھے ایسا ظلم کیا کہ یہ کوئلوں کو بھی لٹا دیتے، کوئلے میری چربی سے بجھ جایا کرتے تھے، اب کوئی ماس نہیں ہے، کوئی جلد نہیں ہے، کوئی چمڑا نہیں ہے، کوئی گوشت نہیں ہے، صرف میری ہڈیاں ہی باقی ہیں۔ لوگوں میرے آقا نے یہ بھی برداشت کر لیا، میرے آقا کی بیٹیوں کو طلاقیں دے دی گئی، میرے آقا نے یہ بھی برداشت کر دیا۔ اے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت ہے، صرف نازک ہے، حضرت سمیہ کو لٹایا گیا، 2 اونٹ لائے گئے، ایک اونٹ سے ایک ٹانگ باندھی گئی، دوسری اونٹ سے دوسری ٹانگ باندھی گئی، آپ حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ بیان کرنا آسان ہے، اے ماں والوں بہنیں والوں، بیان کرنا آسان ہے، سننا آسان ہے، برداشت کرنا بڑا مشکل ہے۔ حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، میرے آقا نے برداشت کر لیا، آپ کے اوپر الزامات لگے، برداشت کر لیا، دکھ آئے برداشت کر لیا، تکلیفیں آئی برداشت کر لیا، زخم آئے برداشت کر لیے، اذیتیں آئی برداشت کر لی، ملال آئے برداشت کر لیے، غم آئے برداشت کر لیے، مصائب آئے برداشت کر لیے، علم آئے برداشت کر لیے، صحابہ کو مارا گیا برداشت کر لیا، صحابہ کو پیٹا گیا برداشت کر لیا، اور یہ خبیب کو سولی کے اوپر چڑھا دیا گیا برداشت کر لیا، جی ہاں سب کچھ برداشت کر لیا، سب کچھ برداشت کر لیا، لیکن یا رسول اللہ آج اتنا غصہ کیوں ہے؟ فرمایا لعن اللہ الجہودہ والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدہ، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں پر۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا ان کے نبی ساری زندگی ان کو توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن جب نبی دنیا سے چلے گئے ان ظالموں نے، ان بدبختوں نے انہی نبیوں کی قبروں کے اوپر جا کے سجدے کرنے شروع کر دیے، پھر میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر پر عرس نہ ہو، اے اللہ میری قبر پر شرک نہ ہو، اے اللہ میری قبر کے اوپر دعائیاں نہ ہو، اے اللہ میری عبادت نہ ہو، میری منت نہ ہو، میری منتی نہ ہو، میری نظر نہ ہو، میری نیاز نہ ہو، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے ساری دنیا کی حفاظت کرنے والے اللہ، اے حافظ اللہ، اے معز اللہ، اے مذل اللہ، اے سمیع اللہ، اے بصیر اللہ، اے حکم اللہ، اے عدل اللہ، اے لطیف اللہ، میں محمد رسول اللہ جولی اٹھا کے کہہ رہا ہوں اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، میری قبر مبارک کو ایسا نہ بنانا کہ لوگ آگے یہاں کی باتیں شروع کر دیں۔ یہ کیا ہے؟ پیغام ہے، بولیے کیا ہے؟ اتھے عرس اس واسطے نہیں ہوندا کہ اتھے بھابی بیٹھے نے، اس دے اس عرس اس واسطے نہیں ہوندا کہ میرے آقا دی بولیے دعا ہے۔ عرس منانے والے سنیں ذرا، عرس
عرس کا معنی کیا ہے؟ عرس کا معنی کیا ہے؟ شادی. کیا معنی ہے؟ بولیے بولیے، علماء بیٹھے ہیں. عرس کا معنی کیا ہے؟ شادی. جا کے بتاؤ نا ذرا کافروں کو کہ ہم میتوں کی بھی شادیاں کرتے ہیں. میت یہاں کوئی بندہ کہے میرے ابا فوت ہو گیا، میں نے ان کی دفنانا باپ گیا، پہلے ان کی شادی کرنی ہے، کیا کہو گے؟ اس سے مانتے ہو؟ پھر کب میرے آقا منع فرما رہے ہیں، پھر قبروں کے پاس جاتے ہو. اور ذرا غور تو کرو، ذرا غور تو کرو، ذرا غور تو کرو کہ آپ کے ایک بزرگ فوت ہوئے، ایک بابا جی فوت ہوئے، آپ کے سامنے دنیا سے جا رہے ہیں، آپ ان کے کپڑے اتارتے ہو؟ اتارتے ہیں کہ نہیں اتارتے؟ بولیے. کبھی کسی آخیا بابا جی اٹھو ذرا کفن پا لو؟ کسی نے کہا ہے؟ آپ ان کے اتارتے نہیں، بلکہ کینچی سے لے کر ختم کاٹ دیا. قبریں اتارنے میں وہ آپ کا محتاج ہے. پھر کبھی کسی نے نہیں کہا بابا جی آئے ذرا لیٹ جائیں، آپ کو ہم نے نہلانا ہے، نہیں، لیٹانے میں وہ ہمارا محتاج ہے. پھر لیٹ گیا. کسی نے نہیں کہا بابا جی ذرا غسل کر لیجئے، غسل کرنے کے اندر وہ آپ کا اور میرا محتاج ہے. پھر کسی نے نہیں کہا بابا جی اٹھیے اور آ کے اپنے چارپائی پہ لیٹ جائیے، نہیں، وہ اٹھانے میں ہمارا محتاج ہے. پھر کسی نے نہیں کہا بابا جی اٹھ کر قبرستان پیدل چل جائیے، آپ نے چلنا ہے، کیوں ہمارے کندھوں کو زحمت دیتے ہیں، آپ پیدل چل کے چلیے. کوئی نہیں کہتا وہ قبرستان جانے میں میرا اور آپ کا محتاج ہے. پھر قبر کے اوپر جا کے، پھر قبرستان میں جا کے جنازہ پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. وہ میرا اور آپ کا محتاج ہے، میرا اور آپ کا محتاج ہے. پھر کوئی نہیں کہتا بابا جی قبر کے اندر لیٹ جائیے، ہم نے آپ کے اوپر مٹی ڈال لی ہے، قبر میں لیٹنے کے اندر وہ میرا اور آپ کا محتاج ہے. نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، مقام صحابہ، مسلک حق اشاعت التوحید و سنہ. نعرہ تکبیر. سمجھ گیا؟ سمجھ گیا؟ کوئی نہیں کہتا بابا جی قبر کے اندر لیٹ جائیے، ہم نے آپ کو اوپر مٹی ڈال لی ہے، قبر میں لٹانے میرا محتاج، آپ کا محتاج. سارے قبر میں کھڑے ہیں، پھر ہر کوئی اپنا مشورہ دے رہا ہے، بھائی چادر ڈالو، بھائی گھٹنا جو ہے وہ الٹا کرو، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. پھر قبر کے اوپر مٹی ڈالی گئی. اور لوگوں سوچو تو صحیح، اور لوگوں فہم و فراست سے کام تو لو. وہ میت ہو گئے، دنیا میں چلے گئے، قبر میں اتارنے میں ہمارے محتاج، دفنانے میں ہمارے محتاج، کفنانے میں ہمارے محتاج، جی ہاں، نہلانے میں ہمارے محتاج، قبر کے اندر اتارنے میں ہمارے محتاج. پھر مٹی ڈال کے جب میں اور آپ واپس آ جاتے ہیں، پھر میں اور آپ اس کے کیسے محتاج ہو گئے. پھر یہ کیسا نعرہ ہے کہ ہم ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، پھر یہ کیسا نعرہ ہے ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. اور قرآن کہتا ہے جب عقیدہ یہ ہوگا کہ میری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، میری اس کے آگے، اس کی اللہ کے آگے، تو اللہ کہتا ہے قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ. آئے انسان تباہ ہو جائیں، آئے انسان برباد ہو جائیں، آئے انسان ہلاک ہو جائیں، آئے تیرا کخ نہ رہے، نیست و نابود ہو جائے. کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ. ارے جب تو بچہ تھا، میرا محتاج تھا، ماں کے پیٹ کے اندر تجھے میں نے رزق پہنچایا، کوئی نہیں پہنچا سکتا تھا. ماں کے پیٹ سے باہر آیا، ماں کے سینے میں 2 نہریں جاری کر دی، کوئی نہیں جاری کر سکتا تھا. بڑا ہوا، بینس کے نیچے 4 نہریں جاری کر دی، کوئی جاری نہیں کر سکتا تھا. اور بن مانگے ماں کے پیٹ میں دیا، بن مانگے دودھ دیا، بن مانگے دودھ دیا. اور منگل نے قابل ہونے تے آخلے میری سنتا نہیں. قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ. آئے انسان تباہ ہو جائے. کتنے ٹوپے ہیں؟ قُتِلَ الْإِنسَانُ. یہ کیا ہے؟ بولے بولے کیا ہے یہ پیغام ہے؟
पैगाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आखिरी बात की तरफ मैं आता हूँ, ये मेरे आका का पैगाम है। मेरे आका ने एक और पैगाम दिया, मेरे आका ने और एक और पैगाम दिया जो मेरे और आपके लिए, सारी उम्मत के लिए थी। मेरे आका ने इस्लाम ने फरमाया, इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार ली अस्हाबी फमन सब्बहम फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन। मेरे आका ने एक जगह फरमाया, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिदू मिन बादी गरज़ा। ओ मेरे लोगों, अल्लाह से डरना, अल्लाह से डरना, अल्लाह से डरना, अल्लाह से डरना। मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरना, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरना। ला तत्तखिदू मिन बादी गरज़ा, मेरे जाने के बाद मेरे सहाबा के अंदर नुक्स न निकालना, मेरे सहाबा के अंदर ऐब न निकालना, मेरे सहाबा के अंदर गालियां न देना, तानो तशरीह का निशाना न बनाना। या रसूल अल्लाह, क्यों? फरमाया, इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तारनी अस्हाबी। ओ लोगों, मेरा इंतखाब भी मेरे अल्लाह ने किया, और जब मेरा इंतखाब अल्लाह ने कर लिया, वख्तारनी अस्हाबी, तो मेरे सिद्दीक का इंतखाब भी मेरे अल्लाह ने किया, मेरे फारूक का इंतखाब भी मेरे अल्लाह ने किया, मेरे उस्मान का इंतखाब भी मेरे अल्लाह ने किया, मेरे अली का इंतखाब भी अल्लाह ने किया, जनाब हसन और हुसैन का इंतखाब भी अल्लाह ने किया, जनाब अमीर मुआविया का इंतखाब भी अल्लाह ने किया, जनाब तैयबा ताहिरा मुतहहरा मुनव्वरा मुअम्मरा अम्मी आयशा सिद्दीका का इंतखाब भी अल्लाह ने किया। फमन सब्बहु, सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, जरा अपने कानों की खिड़कियां खोल के सुनिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा। इमाम कुर्तबी ने सूरह फतह के अंदर नकल किया, फमन सब्बहु, याद रखो, सब गाली को नहीं कहते, सब फहश कलामी को नहीं कहते, सब बुरा बुरा कहने को नहीं कहते, बड़ी गाली को नहीं कहते। सबका माना होता है ऐब निकालना, सबका माना होता है नुक्स निकालना, सबका माना होता है शान में थोड़ी सी कमी कर देना, सबका माना होता है कोई उसके अंदर से कीड़े निकालना। फमन सब्बहम, फमन सब्बहम, ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे मुर्शिद नहीं कह रहे, ये गुजरात वाले नहीं कह रहे, ये पिंडी वाले नहीं कह रहे, ये मेरे उलमा नहीं कह रहे, ये मेरी जमात नहीं कह रही, ये इशात नहीं कह रही। कौन कह रहा है? सरवरे कौनैन कह रहे हैं। कौन कह रहा है? साकिया कौसर कह रहे हैं। कौन कह रहा है? आप ये हामी और ताई कह रहे हैं। क्या? फमन सब्बहम, जिसने मेरे सहाबा के अंदर नुक्स निकाला, फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासी अजमईन, सहाबा को बुरा कहने वाला काले मुंह वाला होगा तब, अगर काले कपड़े वाला होगा तब, काले अकीदे वाला होगा तब, काले नजरिए वाला होगा तब, तारीख का मुतवल्ला होगा तब, सहाबा की शान को तारीख के औराक में देखने वाला, परखने वाला, परख कर मेरे सहाबा, मेरे आका के सहाबा के बारे में बुरा भला कहेगा तब। कौन कह रहा है? रहमतुल लिल आलमीन कह रहे हैं। किसके इशारे से? वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, अल्लाह के इशारे से क्या कह रहे हैं? फमन सब्बहम, जिसने सहाबा को बुरा भला कहा और जिसने अमीर मुआविया को बुरा भला कहा, जिसने सिद्दीक को बुरा भला कहा, जिसने फारूक को बुरा भला कहा, फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासी अजमईन, इसमें अल्लाह की भी लानत है, इसमें फरिश्तों की भी लानत है, और क़यामत तक आने वाला आखिरी इंसान जिम्मेदार बने कि इसके ऊपर लानत भेजे। कौन कह रहे हैं? बोलिए बोलिए, कौन कह रहे हैं? ये है पैगाम मोहम्मद रसूलुल्लाह। फिर आका अलैहिस्सलाम ने यही नहीं कहा, अगली बात सुनिए, आ गया तहज्जुद गुजार है जी, आ गया सोमो सलात का पाबंद है जी, आ गया रोजे रखने वाला है जी, आ गया चेहरे पे मेहराब है जी, आ गया बड़ी इबादत गुजार है जी। मेरे आका ने फरमाया, ला यक़बलुल्लाहु मिनहु यौमल क़ियामा सरफन वला अजरा, जो सहाबा को बुरा भला कहेगा, अल्लाह ने ना नमाज दी लोड़ है, ना रोजे दी लोड़ है, ना नफली इबादत दी लोड़ है, ना फर्जी इबादत दी लोड़ है।
अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है उसकी। या अल्लाह क्यों? फरमाया उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। कितने मिनट हैं जी? कितने मिनट हैं बता दीजिए? 5, 2, 4 मिनट, ठीक है। फरमाया क्या फरमाया? उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम, अल्लाह ने इनका इम्तिहान लिया। मेरे आका के शागिर्द थे ना, उस्ताद शागिर्दों का इम्तिहान लेता है कि नहीं लेता? मदरसे वाले अपने स्टूडेंट्स का इम्तिहान लेते हैं कि नहीं लेते? तालिब इल्मों का इम्तिहान लेते हैं कि नहीं लेते? कभी कभी पीर भी अपने वालिदों का इम्तिहान ले लेता है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, आपने यूनिवर्सिटी नहीं, आपने बहुत बड़ी तालीम गाह बनाई, आखिरी इंसान तक आपकी तालीम गाह जारी रहेगी, लेकिन जो आपके पास बैठे हुए हैं, क्या आपने उनका इम्तिहान लिया? जनाब अबू बकर का इम्तिहान हुआ, जनाब फारूक आजम का इम्तिहान हुआ, जनाब उस्मान गनी, अली मुर्तजा, अमीर मुआविया, अमीर आयशा सिद्दीका, इन सहाबा का इम्तिहान हुआ कि ना हुआ? उलाइका अल्लज़ीना इम्तहना, तो मुझे कुरान ने बताया जी हाँ इनका इम्तिहान हुआ। मैंने कहा या अल्लाह फिर क्या हुआ? उलाइका अल्लज़ीना इम्तहना, इम्तिहान किसने लिया? मेरे तखय्युल ने कहा, मेरे वजदान ने कहा, मेरी बहन ने कहा, ओ भाई अबू बकर का इम्तिहान लेना है, आम इंसान का नहीं, जिसको अल्लाह की तरफ से सलाम आते थे। सिद्दीक का इम्तिहान लेना है, आम का नहीं, जिसको अल्लाह की तरफ से सलाम आते थे। जी हाँ उनका इम्तिहान लेना है। तो मैंने कहा कौन ले सकता है? सिद्दीक से आला कौन है? जवाब मेरे ज़हन ने दिया, आका ही हो सकते हैं, सरवरे कौनैन ही हो सकते हैं, ताजदार मदीना ही हो सकते हैं, फखरे दो आलम ही हो सकते हैं। और भला इनसे बढ़ के और कौन इम्तिहान ले सकता है? तो जवाब सुनिए, मेरे ज़हन ने मुझे, कुरान ने मुझे जवाब दिया, ना ना, उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम, और किसी और ने नहीं इम्तिहान लिया, आपका इम्तिहान लेते। मेरी बात को समझिएगा, जिनको समझ आ जाए जरा गर्दन भी हिला दीजिएगा। आपका इम्तिहान लेते, सबक याद कर लीजिएगा, आपका इम्तिहान लेते, कल कोई काले मुंह वाला, काले अकीदे वाला, काले नजरिए वाला कह सकता था कि आका अलीमुन बिज़ात सुदूर तो नहीं है। उनको क्या पता सिद्दीक के दिल में क्या था, उनको क्या पता फारूक के दिल में क्या था, उनको क्या पता उस्मान के दिल में क्या था? वो सीनों के राज तो नहीं जानते। तो मैंने कहा इम्तिहान पर किसने लिया? उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाह, फरमाया किसी दुनिया की ताकत ने नहीं, और अल्लाह ने इम्तिहान लिया। मैंने कहा या अल्लाह कैसे? पेपर हुए, नकल चल जाती है, सुना था नकल चल जाती है। फरमाया नहीं, क़ुलूबहुम, इम्तिहान पेपरों के जरिए नहीं, अल्लाह ने दिलों में जान के इम्तिहान लिया। पेपरों के जरिए, पेपरों के जरिए। कल कोई कह सकता था खिलाफत लेने के लिए आए थे, कल कोई बेईमानी कर सकता था, कौन रोकेगा उस बेईमान को? कल कह सकता था खिलाफत के लिए आए थे, कल कह सकता था और भाई चुजराहट के लिए आए थे। तो मैंने कहा या अल्लाह दिलों का इम्तिहान लिया। रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? आज तो रिजल्ट उर्दू बाजार से है या ऑनलाइन हो रहा है, तो सहाबा का रिजल्ट कहाँ से? तो मुझे जवाब मेरे ज़हन ने दिया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, अल्लाह ने सहाबा का रिजल्ट और नतीजा तारीख की किताबों के अंदर नहीं रखा। अल्लाह ने सहाबा का रिजल्ट और नतीजा इंसानों के कलमों के हवाले नहीं किया, किसी मुज्तहिद को हवाले नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने सहाबा का नतीजा और रिजल्ट कुरान के अंदर जमा कर दिया। क्या है? मैंने कुरान खोला तो मुझे पहले वर्ग पर नजर आया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही। और सहाबा का रिजल्ट मालूम करने वाले एक बात का याद रख, सहाबा का रिजल्ट के बारे में शक न करना, रैब न करना। क्यों? सहाबा का जो रिजल्ट कुरान के अंदर है, शक करेगा बेईमान कहलाएगा, शक करेगा मुर्तद कहलाएगा, शक करेगा जिंदीक कहलाएगा, शक करेगा काला काफिर कहलाएगा, कुरान में शक करेगा काला मुर्तद कहलाएगा, कुरान में शक करेगा तो इस्लाम से निकल जाएगा, कुरान में शक करेगा सहाबा के रिजल्ट के बारे में शक करेगा तो फिर जहन्नम का ईंधन बनेगा। मैंने कहा रिजल्ट क्या है? फरमाया उलाइका हुमुल मुमिनूना
حقا، ان سے پکا مومن تو آسمان نے دیکھا ہی نہیں ہے. اولئک هم المہتدون، جو ہدایت ان کو دی تھی وہ اللہ نے کسی اور کو دی نہیں ہے. اولئک هم الفائزون، جو کامیابی اللہ نے ان کو دی تھی وہ کسی اور کو دی نہیں ہے. ہاں ہاں اللہ بین قلوبہم لو انفقت، اللہ نے جو دل میں محبت ڈالی وہ اور کسی کے دل میں محبت تھی ہی نہیں ہے. رحماء بینہم، یہ آپس میں نرم دل تھے. جو پیار ان کا تھا وہ کسی اور کا ہے ہی نہیں. بلکہ میں اگر ایک قدم بڑھا کے اور کہوں تو پھر میرے آخری الفاظ سنیے گا. عزت کو عزت ملی صحابہ کی وجہ سے، عظمت کو عظمت ملی صحابہ کی وجہ سے، رفعت کو رفعت ملی صحابہ کی وجہ سے، عفت عفت کہلائی صحابہ کی وجہ سے، ناموس ناموس کہلایا انبیاء کے بعد صحابہ کی وجہ سے. جی ہاں، انابت صحابہ کی وجہ سے. بلکہ عزت کا نام صحابہ، عظمت کا نام صحابہ، رفعت کا نام صحابہ، عفت کا نام صحابہ، ناموس کا نام صحابہ، تقدس کا نام صحابہ، امانت کا نام صحابہ، دیانت کا نام صحابہ، جرأت کا نام صحابہ، شجاعت کا نام صحابہ، اعلیٰ گفتار کا نام صحابہ، اعلیٰ انداز کا نام صحابہ، اعلیٰ اقوال کا نام صحابہ، انابت کا نام صحابہ، استقامت کا نام صحابہ، دیانت کا نام صحابہ، علم کا نام صحابہ، حلم کا نام صحابہ، درس کا نام صحابہ، تدریس کا نام صحابہ، وفاؤں کا نام صحابہ، حیاؤں کا نام صحابہ، شجاعتوں کا نام صحابہ، صداقت کا نام صحابہ، عدالت کا نام صحابہ، حیا کا نام صحابہ، شجاعت کا نام صحابہ، سیاست کا نام صحابہ، طیبین صحابہ، طاہرین صحابہ، مطہرین صحابہ، منورین صحابہ. جب سب کوئی صحابہ ہے تو لے شوق سے نام صحابہ کا، کل چمچا آم صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کل چمچا آم صحابہ کا.